السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش رکھے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، یعنی کہ جو میرا مقصد ہے آج ویڈیو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ سردی کے موسم کے اندر ہم نہانے کے اندر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر ہمیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہانے کا طریقہ بھی بتایا، ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں وہ غلطیاں بتاؤں گا کہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں، کس طریقے سے نہاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، اور آخر تک دیکھنے کے بعد آپ ایک دو گروپ میں ضرور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے ذریعے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو دیکھیے، سردی کے موسم میں ہم کس طریقے سے نہانے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، کیونکہ بہت سارے حضرات سے میں نے سنا بھی ہے، اور بہت سارے حضرات ہوں گے بھی ایسے کہ جن کو غسل کے فرائض یاد نہیں ہوتے، اور کئی بچوں کے باپ ہوتے ہیں، کئی بچوں کی ماں ہوتی ہے کہ جن کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں۔ تو ہمیں یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو ہماری اولاد کیا سیکھے گی؟ تو دیکھیے، جو غسل کے اندر جو مین کام ہے وہ صرف 3 ہیں۔ اگر کسی نے کسی بھی طریقے سے وہ غسل کے اندر 3 کام کر لیے تو بہرحال اس کا غسل ہو جائے گا۔ وہ اسی غسل سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اسی غسل کے ذریعے وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ 3 فرض ہیں غسل کے اندر، یاد رکھنا ہے۔ 3 فرض غسل کے اندر ہے۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارے بھی کرنا۔ اگر روزہ ہے تو صرف آپ منہ بھر کر کلی کریں گے، غرارے ہرگز نہیں کریں گے روزے کے اندر۔ لیکن اگر آپ کا روزہ ہے ہی نہیں، پھر آپ غرارے کے بجائے پھر آپ صرف کلی ہی کریں گے، انشاءاللہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 2، یہ جو ناک کی نرم جو ہڈی ہے نا، آپ پانی لے کر ہلکا سانس لے، زیادہ سانس مت لینا تاکہ دماغ پہ پہنچ جائے، ایسا نہ ہرگز نہ کرنا۔ صرف جو ناک کی جو نرم ہڈی تک یہاں تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3، تمام بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا، کہ اگر 1 بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ مین کام ہے۔ لیکن اب غلطی کون سی کرتے ہیں؟ ایک ٹھنڈ کا موسم ہے، پوری باڈی جب ہم کپڑے لاد کے رکھتے ہیں باڈی کے اوپر تو پوری باڈی اندر سے گرم رہتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، جاتی غسل خانے پہ ہم جاتے ہی سب سے پہلے سر پہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب سے گھٹیا حرکت ہے، ہماری سب سے بری حرکت ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، جن کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، اور ٹھنڈ کے موسم میں اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں اور آپ نے کیا کرا، سر پہ پانی ڈالا، آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں، آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ اور دیکھیے، ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم راستے میں چل رہے ہوں، چاہے ہم وضو کر رہے ہوں، چاہے غسل کر رہے ہوں، چاہے ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی اگر ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہم سنت کے مطابق کام کریں گے تو اس کے اندر ہمارا بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارا اس سے۔ ایک تو ہماری سنت زندہ ہو جائے گی، اور ایک دل کو بڑا سکون ملے گا، کیونکہ جو بھی کام اگر ہم کر رہیں گے نا اور سنت کے طریقے پر کریں گے، سنت کے دائرے میں رہ کر کریں گے،
تو انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ہمیں سکون اس قدر ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے یا وہ ثواب کی نیت سے جمعے کے دنوں غسل کر رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس جگہ نجاست لگی ہو اسے اچھی طرح دھونا، یعنی کہ دونوں ٹانگوں کو جب آپ دھویں گے تو صرف پیروں کی طرف سے پانی ڈالتے رہو آہستہ آہستہ، پھر گھٹنے، پھر سنڈی تک پانی ڈالیں۔ پھر جب دونوں پیر آپ اچھی طرح دھو لیں، ناف تک جب آپ کی دونوں ٹانگیں دھل جائیں، اس کے بعد آپ کو مکمل وضو کرنا ہے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے پہلے داہنے مونڈے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پھر بائیں مونڈے پر پانی ڈالیں گے، اس کے بعد آپ سر پہ ڈالیں گے، کیونکہ آپ کی باڈی یہاں تک کہ ٹھنڈی ہو گئی، پھر آپ کی باڈی یہاں تک ہوئی، پھر آپ بعد میں انشاءاللہ جب آپ سر پہ پانی ڈالو گے تو انشاءاللہ آپ کا غسل سنت کے طریقے پر ہوگا اور آپ کو کوئی بھی انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم غلطی کون سی کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم سر سے شروعات کرتے ہیں۔ ہمیں سر سے شروعات نہیں کرنی ہے بلکہ پیروں سے شروعات کرنی ہے۔ پیروں سے شروعات کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ ہماری کوئی بیماری انشاءاللہ نہیں لگے گی اور غسل بھی جو ہے سنت کے طریقے پر ہمارا غسل ہو جائے گا۔ اگر آپ سے ڈیلی نہیں نہایا جا رہا تو کم از کم آپ 2-4 دن چھوڑ کے نہا لیں۔ 2-4 دن بھی اگر آپ کو نہیں نہایا جا رہا تو کم از کم آپ ہفتے میں ایک بار غسل ضرور کیا کریں، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام نے پاکی کو بہت پسند کیا ہے۔ صاف ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے، اور یہ مت سمجھ لینا کہ سردی ہے تو نماز کی چھٹی، سردی ہے تو قرآن کی چھٹی، ایسا نہیں۔ آپ کے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو آپ جو ہے سردی کتنی پڑی ہو آپ وضو کرو گے اٹھ کے۔ آپ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنے وقت کے لیے قربانی کرو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا شیطان ہمیں برگلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ اور عبادت کرنی ہے، کیونکہ سردی کی نماز کا مزہ الگ ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اور سنت کے طریقے پر کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بہانے ہیں کہ ہم سے وضو نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ سردی کے موسم میں مسوری جانا آسان، نینی تال جانا آسان، دہرادون جانا آسان، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، شملہ جانا ہمارے لیے آسان، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو یہی ایمان اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا ہمیں، یہی ایمان ہم سے قرآن کریم کو پڑھوائے گا، یہی ایمان ہمیں برے کاموں سے روکے گا، کیونکہ جب دل کے اندر ایمان ہوگا، دل کے اندر نور ہوگا، دل کے اندر اللہ بسا ہوا ہوگا، تو ہم غلط کام کرنے سے بچیں گے، ہمارا نیک کام کے اندر من لگے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں سردی کے موسم میں نماز پڑھنے کا الگ ہی مزہ ہے، حتیٰ کہ رات کتنی لمبی ہوتی ہے، اگر ہم چاہیں تو تہجد تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں تو آرام چاہیے۔ اب جاتے جاتے میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اصلی محبت کیا ہے؟ آج ہم نے محبت جو دے رکھی ہے، ایک ناپاکی کا نام دے رکھا ہے۔ کیا ایک لڑکا اور لڑکی کے عشق کا نام محبت ہے؟ نہیں،
میرے بھائی یہ محبت نہیں ہے. اصلی محبت تو وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت کے لیے اپنے گرم گرم بستر، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور پوری دنیا سو رہی ہو اور تم اللہ سے باتیں مشغول ہو. یہ اصلی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت کرنے والا بنائے، ہمیں حقیقی عبادت کرنے والا بنائے، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برے کاموں سے بچنے کی، ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.